بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلقات کی غذا ایک دوسرے سے سچا ہونا ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، وہ ان کا چچا ہے، وہ ان کا بھتیجا ہے۔ یہ جو تعلقات میں اللہ نے بنائے نا یہ رشتے، جب یہ رشتے بنائے ہی اللہ نے ہیں تو میں توڑ کیسے سکتا ہوں؟ مولانا انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں میرے بھائی نے میرے بھتیجے کی شادی میں نہیں بلایا، میں نہیں بلاؤں گا، انہیں جواب دینا ہے، آپ کو علیحدہ جواب دینا ہے۔ اور مولا علی کی ذوالفقار کے اوپر جب آسمان سے اتری تھی، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ مولا کی ذوالفقار پر چند فقرے لکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا، ارحم من لم یرحم، اس پر ہمیشہ رحم کرنا جس پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ علی کی ذوالفقار پہ کندہ ہوا تھا، اور ایک جملہ لکھا تھا، سل من قطعک، اس سے تعلقات جوڑو جو تم سے تعلقات توڑتا ہے۔ مولانا فلاں رشتہ دار ہم سے نہیں ملتا، میں کیا کروں؟ وہ نہیں ملتا تو ملو۔ کب تک ملتے رہیں؟ جب تک زندہ ہو۔ خبردار، تعلقات اللہ نے بنائے ہیں، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، کسی کے توڑنے سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر رشتہ دار آپ سے نہیں مل رہا تو وہ اس کا کردار ہے، وہ اسے جواب دینا ہے، مجھے جواب یہ دینا ہے کہ وہ نہیں ملتا تھا، میں ملتا تھا۔ اور خاص طور پر مولا کائنات کو راضی کرنا ہے کہ اس رشتہ دار سے ضرور ملو جو تم سے نہیں ملتا۔ کمال تو یہی ہے، وہ تو پھر بدلہ ہو رہا ہے، وہ ملتے ہیں ہم بھی ملتے ہیں تو بدلہ ہو رہا ہے، کمال کون سا ہوا؟ تمہارا کارنامہ کیا ہوا؟ کارنامہ تو تمہارا یہ ہے کہ وہ نہ ملے اور تم ملو۔ تعلقات کی غذا عزیزان گرامی ایک دوسرے سے سچا ہونا ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہ ہونا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ اگر میں ایک دوسرے کی کاٹ میں اور رشتہ داروں کی کاٹ میں، خدا کے لیے میں امام حسین کا واسطہ دیتا ہوں سامعین مجلس کو کہ آج اگر آپ کا کسی رشتہ دار سے تعلق منقطع ہے تو حسین کے صدقے میں اسے جا کے فون کیجیے اور رابطہ کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ رنگ کیسا تبدیل ہوتا ہے معاشرے کا۔ اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں، ان کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے خیر خواہی اور خلوص کو قرار دیا ہے۔ جس کو اللہ نے کبھی کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق بولا کرو۔ حق بولنا یعنی ایک دوسرے سے سچا ہونا ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو، یہ تمہارے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ کچھ دیر کے لیے وہ جملہ کڑوا ضرور لگتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ بات بری ضرور لگتی ہے، گھر تک ذرا تناؤ کھچاؤ تو رہتا ہے، مگر پھر کچھ دیر کے بعد انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس نے ہمیں اچھی بات کہی تھی، جس نے ہماری خیر خواہی کی تھی۔ عزیزو، روح کی غذا دعا ہے، اور ہماری روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ اگر روح بدن پر غالب آ جائے تو یہ معظم اور مکرم قرار پاتا ہے، اور اگر بدن روح پر غالب آ جائے تو یہ راندہ درگاہ قرار پاتا ہے۔ شیطان نے، ابلیس نے یہی کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ یہ بدن غالب آ رہا تھا روح کے اوپر، تو آپ نے دیکھا کہ اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور جہاں روح بدن پر غالب آ جائے وہاں یہ مقرب درگاہ پروردگار قرار پاتا ہے۔ ایک اور جملہ محسوس کریں، بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، دقت ہے آپ کی، بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ اور قرب الہی کے لیے روح کو اولویت، ذکر اور قرب روح کی غذا ہے، روح اللہ سے قریب ہوتی ہے، روح کو قرب الہی حاصل کرنا ہوتا ہے، لہذا عورتیں کبھی مردوں سے آگے نظر آتی ہیں، اس لیے کہ روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی،
جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا وہ قریب ہو جائے گا، جو زیادہ سے زیادہ روح کو غذا فراہم کرے گا وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے بہت سے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں۔ ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی جو مردوں کو میدان میں روکتی ہوئی نظر آئیں۔ حاکم شام کا دربار ہے، دروازے پہ شور مچ رہا ہے۔ روح کی بلندی دیکھیے ذرا، جس کی روح بلند ہو جاتی ہے پھر اس کا جسم تلواروں اور نیزوں اور بھالوں اور برچیوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ حاکم شام کا دربار ہے، دروازے پہ شور ہو رہا ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہ بصرے سے ایک عورت آئی ہے جس کا نام حرہ سعدیہ ہے، کہتی ہے مجھے حاکم سے بات کرنی ہے۔ ہم نے بہت کہا ہے کہ یہ وقت ملنے کا نہیں ہے اور پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، مگر وہ کہتی ہے مجھے آج ہی بات کرنی ہے اور ابھی بات کرنی ہے، اور اگر حاکم نے مجھے دربار میں نہیں بلایا تو میں یہیں دربار لگا لوں گی۔ جیسے ہی نام لیا نا یہ حرہ سعدیہ ہے، فوراً حاکم شام نے کہا بلا لو اسے دربار میں۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو پہچانتے نہیں تھے، لہذا آواز دے کر کہا امیر یہ کون ہے؟ کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، ذرا اسے آنے دو۔ آگے کھڑی ہوئی، مٹی اٹی ہوئی تھی کپڑوں پر، سفر طویل سفر بصرے سے کر کے آئی تھی۔ کہنے لگی حرہ آج میرے دروازے پر نظر آئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مر گئے؟ تو پہلا بے ساختہ جملہ کہا علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا امیر یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں پہچانتے کون ہے؟ جنگ صفین میں جب علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، علی کے سپاہی میدان چھوڑ کر جا رہے تھے، تو یہی عورت تھی جو ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی اور اس نے علی کے فضائل پڑھے، اور علی کے فضائل پڑھنے پہ جاتا ہوا لشکر واپس آ گیا۔ اس نے مردوں کو مرد بنایا تھا۔ کہنے لگے حرہ کہو کیسے آنا ہوا ہے؟ کہنے لگے تمہارا جو حاکم ہے، تمہارا جو گورنر ہے بصرے میں، اس کی زیادتیاں بڑھ گئی ہیں، اس کا ظلم بڑھ گیا ہے، اس نے لوگوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا ہے، اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اس نے وہ غلط کام کیا ہے۔ کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں اسے معزول کر کے کسی ایسے بہتر آدمی کو بھیجو جو وہاں پر نظام کو بہتر کر سکے۔ فوراً کاتب کو آواز دے کر کہا کہ نامہ لکھو، ہم اسے معزول کر رہے ہیں، اور نامہ بھی حرہ کے ہاتھ میں دے دیا، لے جاؤ تم جا کر اسے ہمارا نامہ پہنچا دو، ہم نے اسے معزول کیا، مگر اتنا تو بتاؤ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر جملہ کہا جو علی کی روح کو رشاد کرنے کا جملہ تھا۔ کہنے لگی اپنی عزت بچانے کے لیے عدل کرنے والا کوئی اور ہے، رب کی خاطر عدالت کرنے والا کوئی اور ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔